بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا اور کہا کہ حضرت آپ تہجد کی نماز کے متعلق کلپ بنائیے اور بتائیں کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اپنے تمام شعبہ زندگی میں معاشرت و معاشیت، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی اور نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے، اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مخلص اور نیک بندے ہیں جو تجارت یا خرید و فروخت کے وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور وہ جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے ہیں، قرآن کریم کے اندر ان کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر جو آرام کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، حضور تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو،
ایک دوسرے کو سلام کرو، غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی کی روایت ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ مسلم شریف اور مشکات شریف کی روایت ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے معلوم ہوا کہ بندہ رات کو اٹھ کر جو سونے کا آرام کا وقت ہوتا ہے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں سربجود ہو جاتا ہے۔ وہ لمحات، وہ وقت بڑا خاص ہوا کرتا ہے جو بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور ایسے بندے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں سربجود ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سجدوں کو قبول فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا تہجد کی نماز بڑی اہم اور فضیلت والی نماز ہے، کیونکہ بندہ رات کے وقت میں جو آرام کا وقت ہوتا ہے اٹھ کر وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو دھو کر اللہ کی بارگاہ میں سربجود ہو جاتا ہے، تو ایسے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صالحین بندے ہیں، وہ سب کے سب تہجد گزار ہوا کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے وقت میں، پہلے کے دور میں گھروں میں تہجد کا اہتمام ہوا کرتا تھا، مرد و خواتین تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور اپنے رب سے جو بھی باتیں ہوا کرتی تھیں وہ کہا کرتے تھے لوگ۔ لیکن آج وقت ایسا ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں، ہم دیر سے سوتے ہیں، دیر سے سو کر اٹھتے ہیں، جبکہ رات کا وقت ایک ایسا وقت ہوا کرتا ہے جو سحر کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کو پکارتی ہیں۔ رب کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہبر و منزل ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رات کو وقت سے سوئیں، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر سو جائیں، اور صبح صادق سے پہلے پہلے ہم اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب انشاءاللہ تہجد کی نماز کی رکعات، اس کا طریقہ، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، کتنی رکعات پڑھنا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں آپ کو بتایا جائے گا۔ رخصت کیجیے دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔